اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے اپنی بخشش اور فضل کا، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو شیطان ڈراتا ہے کہ بھوکے کنگال ہو جاؤ گے، خرچ نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے اور بخل سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، تو شیطان کے مقابلے پر اللہ کے کیے ہوئے وعدے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 993۔ انفق علیک، اللہ کی راہ میں جتنا کوئی خرچ کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ان فاطمہ ان اسماء، حضرت فاطمہ حضرت اسماء سے روایت کرتی ہیں، یہ حضرت فاطمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پوتی ہیں، فاطمہ بنت منذر۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی اولادوں کے نام اہل بیت کے ناموں پر رکھے ہوئے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انفقی، اے اسماء اللہ کی راہ میں خرچ کر، ولا تحصی، اور حساب نہ کیا کر، بے حساب خرچ کیا کر، فیحصی اللہ علیک، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے تمہارے سے حساب شروع کر دے گا۔ ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور کنجوسی نہ کر، بچایا نہ کر، ورنہ اللہ بھی بچانا شروع کر دے گا۔ یعنی وہی پہلے والی حدیث کا مفہوم ہے اس میں بھی کہ جو اللہ کی راہ میں کھل کے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنے عطاؤں کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2591 ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت دی گئی تو بے شک اسے بہت بھلائی عطا کی گئی، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر عقل والے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، تو یہاں حکمت سے مراد قرآن کا علم و فہم اور بصیرت اور روحانی طاقت اور قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یہ عطا فرما دیتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی، خیر کثیر دی گئی۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ اور جو بھی خرچ تم اللہ کی راہ میں کرو یا اللہ کے لیے کوئی منت مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے یا منت مانو گے تو اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ منت مان کے بھی خرچ اکثر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ منت ماننا اگرچہ شرعاً جائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منت ماننے سے گریز کیا کرو۔ لا تنظروا فإن النظر لا یغنی من القدر شیئا، منت تقدیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وإنما یستخرج به من البخیل، اتنا ہوتا ہے کہ بخیل آدمی کا مال نکلوا لیا جاتا ہے منت کے ذریعے سے، یعنی ویسے اس نے خرچ نہیں کرنا ہوتا تو منت کے ذریعے اس کا مال نکل آتا ہے، ورنہ اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے۔ منت تقدیر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ الفاظ بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی۔
اور اگر منت ماننی ہو تو جواز کی حد تک بات الگ ہے، لیکن حوصلہ شکنی ضرور کی گئی ہے اس کی۔ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مشکل ٹالنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں پہلے ہی صدقہ دے دو، یا اللہ یہ قبول کر میری مشکل ٹال دے۔ تو اگر یہ کہنا کہ مشکل ٹلے گی تو خرچ کروں گا، یہ ایک طرف۔ دوسری طرف یہ کہ خرچ کر رہا ہوں ایڈوانس، میرا صدقہ قبول کر کے میری مشکل ٹال دے۔ آپ خود سوچ لیجئے ان میں سے ترجیح کس چیز کو حاصل ہونی چاہیے۔ إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم ظاہر کر کے خیرات دو تو وہ کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور ایسا کرنا تمہارے کچھ گناہوں کو گھٹا دے گا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اگر صدقات ظاہر کرو تو اچھی نیت کے ساتھ ظاہر کرنا بھی فائدہ مند ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے، اور اگر صدقات چھپاؤ کہ کہیں میری طرف سے ریاکاری نہ ہو جائے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ دونوں کام نیت کے اچھا ہونے کی صورت میں اچھے قرار پائیں گے۔ اور اسے فقیروں کے حوالے کرو، صدقات کو فقیروں پر خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس سے تمہارے گناہوں پر پردے پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 7 بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، جس دن اللہ کے رحمت کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نمبر 1 الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران۔ نمبر 2 وشاب، وہ نوجوان نشأ فی عبادت ربہ، جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں اٹھائی۔ ورجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہو، ایک نماز کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ چوتھا وہ 2 آدمی رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ بندے 2 آدمی جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، اللہ کی خاطر ملیں، اللہ کی خاطر بچھڑیں۔ ورجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال، پانچواں وہ بندہ جسے حسن و جمال والی اور خاندان والی عورت غلط دعوت دے، فقال انی اخاف اللہ، تو وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6 ورجل تصدق، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، اخفا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اللہ کی راہ میں اس نے ایسے خرچ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ چھپا کے خرچ کرنے سے کنایا ہے، ورنہ دائیں بائیں ہاتھ کا بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ نمبر 7 ورجل ذکر اللہ خالیا، وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، ففادت عیناہ، تو اس کے آنکھیں اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنسوؤں سے بھر جائیں۔ یہ 7 قسم کے بندے ہیں۔ یہاں اس آیت کے تحت علماء نے یہ حدیث ایک وجہ سے بیان کی ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن حدیث کے اندر 7 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان 7 چیزوں کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو شاید 1 گھنٹہ لگ جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 660 660۔ عزیزان گرامی، اس قسم کی باتیں صرف خطاب کرنے کے لیے اور 1 گھنٹے تک بولنے کے لیے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل میں لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب آپس میں ملے اور بچھڑنے لگے، جن کا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے، بخاری مسلم وغیرہ میں تفصیل سے موجود ہے، تو بچھڑنے لگے
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا اطلب العلم، علم کو حاصل کر، لتعمل بہ، تاکہ اس پر عمل کرو، ولا تطلبہ لتحدث بہ، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ آگے بیان کروں گا، باتیں کروں گا، لتحدث بہ، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام عبداللہ بن مسعود وغیرہ، ان کا قول ابن جریر میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھنے کے بعد پھر ان پر عمل کر کے اگلا سبق لیتے تھے۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ اے محبوب، انہیں ہدایت پر لانا آپ کے ذمے نہیں، ہاں اللہ راہ پر لاتا ہے جسے چاہے، اور تم جو مال خرچ کرو تو وہ تمہارے ہی نفع کے لیے ہے، اور تم نہیں خرچ کرتے لیکن صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اور جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا ثواب تمہیں دیا جائے گا، اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے۔ اے محبوب، ان کو ہدایت دے کے چھوڑنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ہدایت بتائیں، باقی یہ قبول کریں یا نہ کریں یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، میں ان سے خود پوچھ لوں گا، میرے محبوب پر اس کی وجہ سے کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں آگے فرمایا کہ جو بھی اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ آپ لوگوں کے اپنے لیے ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے جو بھی آپ خرچ کرو گے اس کا اجر آپ لوگوں کو دیا جائے گا، اور کسی قسم کا اجر اور بدلہ دیتے وقت ظلم اور کمی نہیں کی جائے گی۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ یہ خیرات ان محتاجوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، وہ نہیں طاقت رکھتے زمین میں چلنے کی، ناواقف انہیں غنی سمجھتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب۔ اے سننے والے، تو ان کی صورت سے انہیں پہچان لے گا، وہ لوگوں سے گڑ گڑا کر سوال نہیں کرتے، اور جو مال اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں وہ زمین میں سفر کرنے اور آنے جانے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ بیٹھے اللہ کی یاد میں مصروف ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور کسی سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ یہ اصحاب صفہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک دو کھجوروں کے لیے گلی گلی پھرتا ہو اور وہ کھجوریں لے کر واپس پلٹ جاتا ہو، اور نہ ہی ایک آدھ لقمہ مانگنے کے لیے جو پھرتا ہے، بلکہ فرمایا انما المسکین الذی یتعفف، اصل مسکین وہ ہے جو عزت و آبرو کے ساتھ رہتا ہے اور غریب ہونے کے باوجود ہاتھ پھیلاتے وقت حیا کرتا ہے۔ وقرؤ وان شئتم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ گویا آیت پڑھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ یہ جو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں، قرآن کی تفسیر کے اندر آنے والی سری حدیثیں ہیں، آیتیں پڑھ پڑھ کے حضور نے ان کی وضاحت اور تشریح فرمائی ہوئی ہے، اور آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ گننے میں نہیں آ رہی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4539 4539۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ہے، اس نے سوچا کہ میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہوں۔ وہ خرچ کرنے کے لیے نکلا
تو کسی چور کے ہاتھ پہ صدقے کے پیسے رکھ دیے۔ اگلے دن شور مچا، لوگوں نے کہا لو جی چور کو پیسے دے دیے۔ وہ پھر خرچ کرنے کے لیے نکلا تو ایک بدکار عورت کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے آ گیا۔ لوگ جو جانتے تھے انہوں نے کہا لو جی ایک بدکار عورت کو دے کے چلا گیا ہے۔ وہ پھر بیچارہ نکلا تو اس نے ایک امیر آدمی کے ہاتھ پر پیسے رکھ دیے۔ لوگوں نے کہا لو جی کھاتے پیتے بندے کو دے دیا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، 3 دن صدقہ دیا ہے، تینوں دن میں خطا کر گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس کوئی فرشتہ خواب میں بھیجا، فَأُوتِيَ فَقِيلَ لَهُ، اسے اللہ نے نظارہ دکھایا اور اسے کہا گیا کہ اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، وہ جو تم نے چور کو صدقہ دیا تھا عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صدقہ مل جانے کے بعد اس کو چوری سے روک دے۔ وہ چوری کرتا تھا تو پتہ نہیں کتنا مجبور ہو کر چوری کرتا ہوگا، تو اس کے پاس پیسے آ گئے تو اب وہ چوری شاید نہ کرے۔ اور وہ جو بدکار عورت تھی فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، عین ممکن ہے کہ وہ جو برے کام کر کے پیسے کماتی تھی، حلال پیسے مل گئے تو اللہ تعالیٰ اسے عفت اور عزت عطا فرما دے اور وہ برائی سے باز آ جائے۔ اور وہ جو تم نے امیر آدمی کو پیسے دیے ہیں وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، عین ممکن ہے کہ آپ سے پیسے لے کر وہ عبرت پکڑے، اس کو سبق مل جائے کہ اللہ کی راہ میں پیسے دینا ہوتے ہیں۔ تو فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اب وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھ لے اور سبق لے لے۔ تو نیت چونکہ تمہاری اچھی ہے، لہذا تمہاری اچھی نیت کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1421 1421، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرأتک، جو بھی تو اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا تجھے اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تو بخاری شریف حدیث نمبر 56 ان ابی مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو مسعود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فهو له صدقۃ، جب بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور حلال خرچ کرتا ہے، حساب کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو فرمایا یہ اس کا صدقہ ہے۔ بخاری حدیث نمبر 55 وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سأل ولہ ما یغنی ہے۔ اب یہ بھیک مانگنے والوں کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ جس بندے نے بھیک مانگی، دوسروں سے سوال کیا، حالانکہ وہ پیسوں والا تھا اور اتنا مال اس کے پاس موجود تھا جس سے اس کا گزارا چل سکتا تھا، جاءت یوم القیامت خموش او خدوش او قدوح فی وجہہ، قیامت کے دن اس کے چہرے میں خراشیں ڈالنے والی چیزیں آئیں گی، اس کا چہرہ نوچا جائے گا۔ فقال یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وما الغنا، غنا ہوتا کیا ہے؟ یعنی اتنا پیسہ، اتنا رزق جو بندے کے پاس ہو تو بندہ غنی کہلائے، اب وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، کتنا پاس ہو تو مانگ نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 50 درہما، جس کے پاس 50 درہم ہوں، او قیمتها من الذهب، یا اس کے برابر سونا ہو تو وہ بندہ غنی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1626۔
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مال رات دن پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو بندے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، تو ان کا اجر اللہ کے ہاں ہوگا اور وہ اللہ کے ولیوں میں شمار ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے الفاظ ولیوں کے لیے بھی قرآن میں آئے ہیں، تو یہ مطابقت ہے ان کے اس عمل کی ولیوں والے معاملے کے ساتھ۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ فإن شبعہ ورجہ وروثہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامت۔ جو بندہ گھوڑا پالتا ہے ایمان کے ساتھ اور اللہ کے کیے ہوئے وعدے کی تصدیق کے ساتھ، مراد ہے جہاد کی نیت سے، تو اس گھوڑے کا رجنا، اس گھوڑے کے منہ سے ٹپکنے والی رال، اس گھوڑے کے لیدڑے لید اور اس گھوڑے کا پیشاب، یہ سب قیامت کے دن اس بندے کے نامہ اعمال میں رکھ کے اس کو اجر دیا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2853 2853۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے چھو کر شیطان نے مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو سود ہی کی طرح ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی تو وہ باز آ گیا، تو اس کا ہو چکا جو اس نے پہلے لیا ہو، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جس نے پھر سود لیا تو وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے انہیں شیطان نے مخبوط الحواس کیا ہوا ہو، جن پڑا ہوا ہو، شیطان پڑا ہوا ہو، ان کے دماغوں پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی سود کاروبار ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا کاروبار ہے، ہم محنت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو، محنت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ دو چیزیں آپس میں گڑ مڑ نہیں ہو سکتی، دونوں جدا جدا چیزیں ہیں۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، سود اور سود در سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت 130 ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، قالت لما نزلت الآیات من آخر سورۃ البقرہ فی الربا، جب سود کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آخر میں آنے والی آیتیں نازل ہوئیں، قرأہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس، یہ آیتیں لوگوں کے سامنے تشریف لا کر پڑھیں، آیتیں پڑھیں، ثم حرمت تجارت فی الخمر، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا۔ تو آیتیں جب نازل ہوئیں تو اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ آپ کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہونے کے فوراً بعد آپ اللہ کا یہ پیغام صحابہ کرام تک فوراً پہنچاتے تھے۔ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طور پر مظاہرہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر ہے 4540 4540۔ ایک حدیث میں ہے ان عبادہ بن الصامت
قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن بیع الذہب بالذہب والفضۃ بالفضۃ والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عینا بعین فمن زاد او ازداد فقد اربا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو، کھجور کے بدلے میں کھجور، نمک کے بارے میں نمک، یہ جب تبدیل کیے جائیں تو یہ برابر برابر ہونے چاہیے اور عین بے عین ہونے چاہیے۔ تھوڑا دو اور زیادہ لو، زیادہ دو اور تھوڑا لو، یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے، ورنہ یہ سود پر قرار پائے گا۔ جس نے ایک طرف سے زیادتی کی، دوسری طرف کمی کی، فقد اربا، وہ سود کا شکار ہوا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1587 1587۔ ان معمر بن عبداللہ، معمر بن عبداللہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، کھانے کے بدلے میں کھانا، یہ طعام سے مراد گندم ہے، گندم کے بدلے میں گندم برابر برابر ہونی چاہیے۔ قال وکان طعامنا یومئذ الشعیر، ہاں اس وقت ہمارا کھانا جو ہوا کرتا تھا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1592 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ ہر رأى احد منکم من رؤیا، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جس نے دیکھا ہوتا وہ جو اللہ چاہتا وہ بیان کرتے۔ تو ایک بہت لمبا خواب ہے، بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، تقریباً 2 صفحوں کی حدیث ہوگی۔ تو اس حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب ایک بار سنایا کہ آپ علیہ السلام کو 2 فرشتے لے کر ساری رات کسی سفر پر رہے۔ تو وہ لمبی حدیث کے اندر کچھ الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام کو بہت سارے مشاہدات کرائے، تو ان میں ایک مشاہدہ یہ بھی تھا کہ وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا۔ ایک بندہ آپ نے دیکھا کہ نہر کے اندر کھڑا ہے اور ایک بندہ کنارے پہ کھڑا ہے، وہ بندہ نہر میں ڈوب رہا ہے، جب سر اوپر اٹھاتا ہے تو باہر جو بندہ کھڑا ہے وہ پتھر مار کے اس کو اوپر سے پھر نہر کے اندر نیچے غرق کر دیتا ہے۔ تو حضرت جبریل اور میکائیل 2 فرشتے تھے، انہوں نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ سود کھانے والا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 1747 7047۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشکوک چیزیں ہیں، لا یعلمھا کثیر من الناس، لوگوں کی کثرت ایسی ہے جو ان کو نہیں سمجھتی، پہچانتی نہیں ہے، جان نہیں سکتی، شناخت نہیں ہو پاتی، غلطی لگ جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ بات میں حدیث اس لیے سنانے لگا ہوں کہ سود کے بارے میں اس دور میں بہت سارے لوگ راہیں نکال رہے ہیں، چھوٹ ڈھونڈتے ہیں، جواز کی وجوہات تلاش کرتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آتا ہے نا کہ سود کے بارے میں جہاں جہاں بڑی بڑی ڈسکشنز چل رہی ہیں تو وہاں بڑی بڑی کمپنیاں جو یہ کام کرتی ہیں، اور کیا یہ کاروبار سودی ہے یا نہیں، سود بنتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں، کوئی کہتا ہے نہیں بنتا لہٰذا یہ کاروبار ضرور کرو فائدہ بڑا ہے، کوئی کہتا ہے بنتا ہے لہٰذا یہ کاروبار بالکل نہ کرو۔ تو ایسے بندوں کے لیے اب احتیاط کا راستہ بتانے کے لیے فقیر نے یہ حدیث اس ڈسکشن کے اینڈ پہ رکھی، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، درمیان میں مشکوک چیزیں ہیں، کم از کم مشکوک تو اس کو مان لیا جائے۔ تو
تو فرمایا فمن اتقى المشبہات استبرأ علی دینہ و ارضہ، جو شکوک و شبہات سے اور شک والی چیزوں سے بچ گیا وہ اپنے دین اور اپنی مال اور عزت کے حوالے سے محفوظ ہو گیا۔ ومن وقع فی الشبہات، جو شکوک اور شبہات والی چیزوں میں گر گیا، کراہن جرآ حول الحما، اس کی مثال ایسے ہے جیسے فصیل کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چرانے والا آدمی ہو، جس فصیل میں جانوروں کو منہ نہیں مارنا چاہیے، اس کے کنارے کنارے پہ جانوروں کو چگاتا ہے، یوشک ان یواقعہ، عین خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا وہ جانور کہیں فصیل کے اندر ممنوع علاقے کے اندر منہ نہ مارے، قدم نہ رکھ بیٹھے۔ الا و ان لکل ملک حمن، خبردار ہر بادشاہ کی ایک فصیل ہوتی ہے جس کے قریب وہ کسی کو نہیں جانے دیتا۔ الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، خبردار زمین میں اللہ تعالیٰ کی فصیل وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ الا و ان فی الجسد مدغۃ، خبردار انسان کے دل کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ فسادی ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے تو سارے کا سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار گوشت کا وہ ٹکڑا قلب ہے، دل ہے۔ یہ متقی لوگوں کے لیے حدیث قابل غور ہے، اور اپنے آپ کو جس طرح کے تقوی کے بارے میں حضرت کعب آبار نے سیدنا فاروق اعظم کو بتایا تھا کہ کانٹوں والے راستے سے گزرنا ہو تو کانٹوں سے اپنا دامن بچا کے لپٹ سمٹ کر گزر جاتے ہیں، اسی طرح تقوی والے لوگ اللہ کے محارم کے قریب جانے سے بھی بچتے ہیں۔ اور جس چیز کے بارے میں دو رائے سامنے آ رہی ہوں، ہمارے علماء نے ایک اصول اور قاعدہ بیان کیا ہے، اذا دار الامر بین الحلال والحرام فجلب الحرام، جب معاملہ حلال اور حرام کے درمیان گھوم رہا ہو تو حرام کو ترجیح دو کہ یہ چیز حرام سمجھی جائے، اور اس سے بچ جانے میں احتیاط ہے۔ یہ علماء نے احتیاط کا پہلو سکھایا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 52 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ نہیں پسند کرتا کسی ناشکر گناہ گار کو۔ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جو بندہ کاروبار سودی کرے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا سود کو گھٹانا۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقات دے گا اس کے صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے رزق میں اور اضافہ ہوگا، یہ ہے صدقات کو بڑھانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس نے رزق حلال میں سے آدھی کھجور بھی خرچ کی، ولا یقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تعالیٰ قبول بھی حلال چیز کو ہی کرتا ہے، رزق حلال کو۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، مراد دست قدرت ہے، اور دائیں ہاتھ سے قبول کرنے کا مطلب ہے کہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر وہ صدقہ قبول فرما کر، بندہ ابھی دنیا میں ہی ہے جس نے صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو دائیں دست قدرت سے بڑی خوشی سے قبول فرما کر اس صدقے کی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بڑھنے لگتا ہے۔ حتیٰ یربی کما یربی احدکم فلوہ، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش ایسے کرتا ہے جیسے تم لوگ دنیا میں گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتے ہو بڑے لاڈ سے، جس کو ہم بچھیرا بولتے ہیں، تم اس کی جس طرح پرورش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آدھی کھجور کے صدقے کی یوں پرورش کرتا ہے۔ پھر پرورش کرتے کرتے ہوتا کیا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، حتیٰ کہ وہ ایک آدھی کھجور کا ٹکڑا پہاڑ کی طرح ہو جاتا۔ بخاری حدیث نمبر 1410۔ اسی طرح کی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، لفظوں کا تھوڑا سا فرق ہے، مفہوم بالکل یہی ہے۔
مسلم شریف میں حدیث نمبر 1014 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا کاروبار لکھنے والے پر، سود کے گواہ بننے والوں پر، فرمایا یہ سب جرم میں برابر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں الربا 73 بابا، سود کے 73 دروازے ہیں، ایسرھا مثل ان ینکح الرجل امہ، ان میں سے کم دروازہ ایک بہت بڑی برائی کے برابر ہے۔ اس برائی کا نام باقاعدہ میں نے عربی میں آپ کے سامنے لیا اور پڑھ دیا ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور حدیث نمبر 2259 ہے، حدیث صحیح ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اس سے ملتی جلتی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن وہاں اس کی سند ضعیف ہونے کی وجہ سے میں نے وہاں سے نہیں لی، مستدرک سے لی ہے، کیونکہ یہاں اس کی سند صحیح ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بلغ عمر بن الخطاب ان فلانا باع خمرا، عمر بن خطاب تک یہ بات پہنچی کہ فلاں آدمی نے شراب بیچی ہے، فقال قاتل اللہ فلانا، فرمایا اس آدمی کو اللہ تباہ کرے، علم یعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قاتل اللہ الیہودا، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ کرے، حرمت علیہم الشحوم، ان پر چربی حرام کی گئی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا، فجملوہا فباعوہا، انہوں نے چربی کو پگھلا کر اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ کہ چربی منع ہے نا، تیل تو نہیں نہ منع۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے 2223۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، تو ایمان لانا عقیدہ درست ہوا اللہ کی توحید پر، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، باقی فرشتوں، کتابوں، انبیاء اور آخرت پر، اللہ کی تقدیر پر، یہ ایمان کی صحت ہوئی۔ اور پھر اعمال بھی صالح کیے، اور اعمال صالح کی مثال دی جا رہی ہے جو چوٹی کے عمل ہیں، نماز اور زکوٰۃ، تو ان کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے الفاظ متعدد مقامات پر آتے ہیں، تو یہ فلاح پانے والے کامیاب ترین لوگ، اللہ کے ولی، ان سب کے لیے یہ لفظ جہاں بھی آتے ہیں منطبق ہوتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جو باقی ماندہ سود ہے، یہ سود کے حرام ہونے کے بعد اگلے زمانے کا جو رہا سہا سود تھا، اس طرف بعض لوگ اس وقت خیال کر رہے تھے کہ شاید آج کے بعد سودی کاروبار منع ہوا ہے، جو ہماری پہلے ڈیل ہو چکی ہے وہ منع نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ ڈیل کو بھی منع فرما دی۔ دو جلیل القدر اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، ان دونوں کا یہ واقعہ تھا، انہوں نے بیع سلف کی ہوئی تھی۔ بیع سلف خرید و فروخت کی ایک قسم ہے، یہ قرض ہوتا ہے، قرض کی ایک قسم ہوتی ہے۔ قرض عام طور پہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ سودا لیا اور کہا کہ پیسے پھر دے دوں گا، یہی ادھار یہی ہوتا ہے۔ ایک ادھار یہ ہوتا تھا اور اب بھی وہ ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے، اسے بیع سلف کہتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے مجھ سے لے لو، سودا مجھے بعد میں دے دینا، سودا دے دو اور پیسے بعد میں دوں گا، یہ عام ادھار ہے۔ اور یہ کہ پیسے پہلے لے لو تو گندم مجھے فصل کے وقت دے دینا،
بے کی یہ ایک قسم تھی. تو یہ بے کھجوروں کے معاملے میں ان دو عظیم صحابیوں نے کی ہوئی تھی. تو جب وقت قریب آیا تو کھجوروں والے نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنا حق تو مجھ سے لے لیا ہے، جتنے پیسے مجھے دیے ہوئے تھے اتنے کھجوریں میں نے دے دیں. اب چونکہ پیسے آپ لوگوں نے ایڈوانس بھیجے ہوئے تھے تو ایڈوانس پیسے مجھے دینے کی وجہ سے جو فالتو کھجوریں بنتی تھیں وہ ایڈوانس پیسے دینے کا جو فالتو منافع جس کو کہا جاتا ہے آج کل منافع وہ ہوتا سود ہے. تو یہ سابقہ ڈیلنگ تھی چونکہ. تو اس بندے نے معذرت کی کہ میں کمزور آدمی ہوں، میں یہ نبھا نہیں سکوں گا، ہو سکے تو مجھ سے درگزر کر دیں. تو فَهَلْ لَكُمَا أَن تَأْخُذَا النِّصْفَ وَتُؤَخِّرَ النِّصْفَ. تو میں چلو اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آدھا اب لے لیں، آدھا کسی اور موقع پہ پیش کر دوں گا، مجھے تھوڑا سا ریلیف دیں. وَأُضِعْفُ لَكُمَا، اور میں اور بھی زیادہ دے دوں گا آپ مجھے اگر ڈھیل دیں گے. تو فَفَعَلَا، ان دونوں اللہ کے پیاروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ سابقہ ڈیل تھی. تو فلما حل الاجل طلب زیادہ، جب وہ وقت گزر گیا تو انہوں نے اس بندے سے زیادہ مانگا، فالتو مانگا. وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں فالتو دے دوں گا اب دو. تو فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنہاہما، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آقا نے ان کو منع فرمایا کہ اس سے نہیں لینا. فانزل اللہ تعالیٰ هذه الآیہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. فسمعا واطاعا، اور ان دونوں صحابیوں نے بات کو سنا اور سر جھکا دیا، اطاعت فرمائی، اس کو وہ کھجوریں معاف کر دیں، چھوڑ دیں. وَأَخَذَا رُؤُوسَ أَمْوَالِهِمَا، اور اپنا رأس المال، اصل زر اس بندے سے وصول کر لیا، فالتو کچھ نہیں لیا. یہ اسباب النزول واحدی کی جو ہے اس میں حدیث نمبر 184 ہے، 184. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر جہاد کی حرمت کے بعد بھی جہاد کو کوئی ترک نہیں کرے گا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. یہ بہت سخت الفاظ ہیں. آج کل ہم دیکھتے ہیں بعض علماء ان الفاظ کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ کام ہو رہا ہے ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، تو پھر حالات کے درست ہونے کی توقع ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جن سے اللہ اس کا رسول جنگ کر رہے ہوں اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہو چکا ہو. تو اب اس کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ اس طریقہ کاروبار کو ترک کیا جائے. اگر تم توبہ کرو تو راس المال، اصل زر تم لے سکتے ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال آخر آیت نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الربا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شرعی احکام پر مبنی جو آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے وہ سود والی آیت، لیکن اس کا تعلق شرعی احکام سے ہے. باقی آیتیں الیوم اکملت لکم دینکم یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، لیکن شرعی احکام پر مبنی آیت جو تھی وہ یہ آخری آیت تھی. ابن عباس کا یہ قول بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4544 4544. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر وہ قرض دار تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو اس کی آسانی تک، اور قرض معاف کر کے تمہارا صدقہ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اگر وہ تنگ دست ہے تو دو رویے اختیار کرو. نمبر 1 اسے مہلت زیادہ دے دو. نمبر 2 اس سے بھی بہتر رویہ یہ ہے کہ اس کا قرض اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو سرے سے ہی معاف کر دو. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور قیامت کے دن ایسے بندے کو بہت زیادہ معافیاں ملیں گی اور بہت زیادہ ریلیکسیشن ملے گی. حدیث میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت، جس بندے کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے مشکلات اور کرب میں آزادی دے اور نجات عطا فرمائے، فلینفس عن موسر، چاہیے کہ تنگ دست آدمی کو ڈھیل دے، او یدع عنہ، یا پھر اس کا قرض سرے سے ہی معاف کر دے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1563۔ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ حدیثوں کو بار بار آپ دیکھتے رہیں۔ عزیزان گرامی، اسلام کو میں نے ایک لفظ پہلے بولا تھا کہ مسلمان الحمدللہ چومکھی جنگ لڑ رہے۔ یہ اندر سے اکا دکا افراد جو خواہ مخواہ ٹانگیں اڑانے والے ہیں، یہ تو انشاءاللہ بھگت لیں گے قیامت کے دن، لیکن مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ دار غلام یہ چومکھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہر طرف سے اعتراضات اور سوالات اٹھ رہے ہیں اور ہم نے ان کے جواب دینا ہوتے ہیں۔ مستشرقین اور منکرین حدیث اور اسلام کا مطالعہ کر کر کے، ہوتے غیر مسلم ہیں، اسلام کا مطالعہ کر کر کے قرآن حدیث کی روشنی میں مسلمانوں پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ اس قسم کی ہمارے پاس مکمل کتابیں موجود ہیں۔ میرے پاس قرآن شریف کا وہ پورا نسخہ موجود ہے جس پر ہم نے ان آیتوں کو مارک کیا ہوا ہے جن سے یہ لوگ استدلال کر کے اپنے باطل نظریات ثابت کرنے کی سازش کرتے رہتے ہیں، اور میں نے اکثر مقامات پر یا کثرت سے ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ تفسیر لکھی ہے۔ یہ بات آپ کے لیے بہت نوٹیبل ہے کہ جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ دورہ حدیث خود بخود ہوتا رہے گا، تو وہ یہی آپ دیکھ لیں۔ اب نوٹ کرنا، یاد رکھنا آپ کا کام ہے، یا ہم ریکارڈ کر کے آپ کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری چیزیں محفوظ ہوں گی۔ قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ جب حدیث پڑھتے ہیں تو بالکل لفظ بلفظ تشریح حدیث کے اندر موجود ہوتی ہے، اور حدیث بالکل صحیح ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بعض چوتھے پانچویں درجے کی کتابوں سے احادیث اخذ کی ہوئی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ جیسے غلام ان لوگوں کے سامنے حق کا شیشہ پیش کر دیں گے۔ حضور کے غلاموں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ اللہ اس کا رسول ہم پر مہربان ہوں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھے، اور خود نمائی کی اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہ دے۔ لیکن سنا بات یاد رکھنا، خود نمائی نہ ہو جائے اس ڈر سے کام نہ چھوڑنا۔ خود نمائی کے اوپر توبہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، اپنی نفی کرنا، لیکن کام نہ چھوڑنا۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ ریاکاری کے ڈر سے نیکی کا کام چھوڑ دینا ریاکاری ہے۔ تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی اس طرف پوری توجہ ہو، لیکن بہرحال بات اللہ کے فضل پر موقوف ہے۔ ان حذیفہ رضی اللہ عنہ حدثہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلقت الملائکۃ روح رجل ممن کان قبلکم، تم سے پہلے ایک بندہ ہو گزرا ہے تو فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ قالو، کہنے لگے عملت من الخیر شیئا، تم نے کوئی نیکی بھی دنیا میں کی ہے؟ قال کنت آمر فتیانی ان ینظروا ویتجاوزوا عن الموسر، کہنے لگا میں امیر آدمی تھا، تاجر تھا، اور میں نے جو خزانچی رکھے ہوئے تھے، اپنے غلام رکھے ہوئے تھے، میری طرف سے ان کو حکم تھا کہ تم لوگوں نے ہمیشہ تنگ دست کو ڈھیل دینی ہے، قرضہ لینے آئے تو دے دینا ہے، مہلت زیادہ دے دینی ہے۔ قال فقال فتجاوزوا عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے اس سے درگزر کر دیا، جو درگزر کرتا ہے اس سے درگزر ہوتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 2077، مسلم حدیث نمبر 1560، بخاری 2077 2077۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان لرجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لینا تھا، نبی پاک نے اس کے پیسے دینے تھے، فاغلظ لہ، اس بندے نے آ کے بد زبانی کی، سخت بولا، فہم بھی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کے خلاف اٹھنے کی کوشش کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لصاحب الحق مقالا، فرمایا جس نے حق لینا ہوتا ہے نا اس کو باتیں کرنے کا بھی حق ہوتا ہے، کوئی بات نہیں اس کو بول لینے دو۔ سوچئے جی اعلیٰ ظرفی کی انتہا ہے کہ نہیں۔ فقال لهم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا قرض تو ادا کرنا ہے، تو یہ لو پیسے، اور اشتروا لہ سنن، اس کے لیے اونٹ کا ایک بچہ تلاش کرو، اس کو وہ دے دیا جائے، فآتوہ ایاہ، وہ اس کے حوالے کرو، فقالوا انا لا نجد الا سنن هو خیر من سنہ، اس نے جو اونٹ کا بچہ آپ کو دیا تھا اس بچے سے تگڑا اور زیادہ قیمتی بچہ ہمیں مل رہا ہے، اس کے برابر ٹوڈا ہمیں نہیں مل رہا۔ قال فاشتروہ، آقا نے فرمایا وہی خرید لو، فآتوہ ایاہ، اور وہی اس کو دے دو، فإن من خیرکم او ان خیرکم احسنکم قضاء، آپ نے فرمایا بہترین رویہ یہ ہوتا ہے کہ قرض ادا کرتے وقت اچھے طریقے سے قرض ادا کیا جائے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 1601۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطل الغنی ظلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی آدمی، مالدار آدمی اگر مقروض ہے تو اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے نا کہ پیسے ہونے کے باوجود لوگوں کا دل نہیں چاہتا کہ کسی کا قرضہ واپس لوٹائیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2400، 2400۔ یہاں قرض کے بارے میں کچھ تنبیہات بھی ہیں، وہ بھی سن لیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی روح قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک اس کے گھر والے اس کا قرض ادا نہیں کرتے۔ یہ بڑی ڈاڈی چیز ہے قرض، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1078۔ اگلے وقتوں میں درویش لوگ، فقیر لوگ امیروں اور بادشاہوں کو اپنے پاس آنے یا ان کے پاس جانے سے گریز کرتے تھے، اور بادشاہوں سے کسی قسم کی خیرات اور کسی قسم کی مدد نہیں لیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی اس قسم کا آدمی درویش کے پاس آ کے کہتا، وہ بھی بڑے اس وقت کے بادشاہ بھی بڑے دینی ہوتے تھے، آ کے اگر پوچھتا کہ حضور آپ نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا، تو اب وہ یہ سوچتے ہوئے کہ یہ امیر آدمی ہے میں اس کو کچھ نہ بتاؤں، ایسا نہیں کرتے تھے، بتا دیتے تھے کہ میں نے قرضہ دینا ہے۔ کیوں کہ امیر آدمی سے پیسے لینے والی غلطی سے یہ زیادہ بڑا بوجھ ہے کہ کسی کا قرضہ دینا اور بندہ دنیا سے چلا جائے، تو اس کو بتا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے جہاد کی فضیلت ارشاد فرمائی، ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا افضل اعمال ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو میری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب، تو مقبل غیر مدبر، اللہ کی راہ میں مارے جاؤ اور تیرا چہرہ دشمن کی طرف ہو، پیٹھ پھیر کے نہ مرو۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت، آپ نے دوبارہ فرمایا کیا کہا تھا؟ قال ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایای، حضور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو میری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، فرمایا ہاں، وانت صابر محتسب، وہی بات آپ نے دوبارہ دہرائی، اور مقبل غیر مدبر، اور تیرا چہرہ ادھر کو ہونا چاہیے دشمن کی طرف، یعنی ڈٹ کے لڑتے ہوئے مارے جاؤ، پیٹھ پھیر کے بھاگتے ہوئے نہ مرو۔ ہاں اب یہاں پر اضافہ فرمایا الا الدین، سوائے قرض کے، یعنی شہید کا قرض بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ قرض ایسی چیز، قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔
فإن جبریل علیہ السلام قال علی ذالک، جبریل نے ابھی آ کے مجھے یہ بات اضافی طور پر بتائی۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1885 1885۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفى كل نفس ما كسبت، ہر بندے کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں عمل کیے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال ایمان باللہ، فرمایا اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل ہے، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا افضل ہے۔ قلت ای الرقاب افضل، میں نے عرض کیا کون سا غلام افضل ہے جو آزاد کیا جائے؟ قال اعلیٰ ثمنا، آپ نے فرمایا جو غلام مہنگا ہو، وانفسها عند اہلها، اور جو اپنے مالکوں کے ہاں بڑا نفیس ہو۔ قلت، میں نے عرض کیا فإن لم افعل قال تعین ضایعا، اس نے کہا حضور اگر میں یہ نہ کر سکوں، اتنی میری طاقت نہ ہو، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مقروض کی مدد کر دے، او تصنع لأخرق، یا کسی آدمی کے لیے کوئی کام جس کا نہیں ہو رہا اس کی مدد کر دو۔ قال فإن لم افعل، اس نے عرض کیا حضور اگر مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر؟ قال تدع الناس من الشر، فرمایا کم از کم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ۔ بڑی گہری بات ہے جی، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھ۔ یہ بات صوفیاء کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ کسی وقت آ کے گوشہ نشین ہو گئے اور پوچھا کہ کیوں گوشہ نشین ہوئے ہو، تو کہنے لگے میں لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے گوشہ نشین ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں اس وقت کھلتی ہیں جب بال سفید ہونے لگتے ہیں، اور جس نوجوان کو جوانی میں یہ تقوی میسر آ جائے وہ انبیاء علیہ السلام کی راہ پہ چلا ہوا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریست، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے بچانا بھی صدقہ ہے، جو یہ صدقہ تو اپنی جان پہ کرے گا، کیونکہ تیری جان پھنسی ہوئی ہے اس معاملے میں، تیری وجہ سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے۔ کسی کا دل توڑنا، استغفر اللہ۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے مرشد کریم سے، سخی سائیں نالے میٹھا بادشاہ سے عرض کیا کہ سائیں میری ایک دفعہ فلاں بندے سے بات ہو رہی تھی تو اس بندے نے مجھے یہ جملہ بولا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ جب میں نے یہ لفظ بولا نا تو سائیں نے بلا تاخیر سائیں کانپ گئے۔ جب میں نے کہا میرا دل ٹوٹ گیا تو فرمایا ہائے ہائے ہائے۔ اس بات سے اللہ والے بہت ڈرتے ہیں، کسی کے دل کو تکلیف نہ دو، لوگوں کی آہوں سے ڈرو۔ بخاری میں حدیث ہے اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی آہ سے ڈر، اللہ میں اور مظلوم کی آہ اور فریاد میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ نشے ختم ہو جائیں گے، یہ آپس کی دوستیاں، یاریاں، چار یاریاں، گپیں۔ ہم جب دوستوں میں اکٹھے بیٹھتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی شہ پر بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے لوگ کچھ سیاسی طور پر بھی کچھ کارروائیاں کرتے ہیں تو اپنے بہت سارے ساتھی وقتی طور پہ دیکھ کے مچل جاتے ہیں، تو کہتے ہیں جی ہم سارے ہیں، اتنے سارے ہیں، کوئی توڑ پھوڑ کر لیتے ہیں، کوئی نعرے لگا لیتے ہیں، کوئی سخت جملے بول جاتے ہیں، اور نوٹ کرنے والے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ان نوٹ کرنے والوں سے یہ نوٹ کرنے والے زیادہ مضبوط ہیں۔ عزیزان گرامی، بعد میں پھر لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ میرا اس تاریخ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن قیامت کے دن یہ لکھ کے دینا فائدہ نہیں دے گا۔ ہوش سے چل۔
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اس آیت کا ترجمہ دوبارہ شروع کیجئے. تھوڑا پہلے سے آہستہ سپیڈ رکھنی ہے. قرآن شریف کی سب سے لمبی آیت یہی ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس کا ترجمہ ذرا غور سے سنتے جائیے, ذرا تھوڑا ٹھہر کے پڑھیے. جی. اے ایمان والو, جب تم ایک مدت مقررہ تک قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لو, اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے. جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا تو اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے, اور لکھوائے وہ شخص جس پر قرض ہے, اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے, اور اس سے کچھ کم نہ کرے. پھر اگر ہے وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف یا ضعیف البدن, یا وہ طاقت نہ رکھتا ہو لکھوانے کی, تو اس کا ولی انصاف سے لکھوا دے, اور 2 گواہ بنا لو اپنے مردوں میں سے. پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو, کہ ان 2 میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے, اور نہ انکار کرے گواہ جب وہ گواہی کے لیے بلائے جائیں. اور دشوار سمجھ کر اس کے لکھنے میں سستی نہ کرو. قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک لکھ لو. تمہارے لیے اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک, اور یہ کام زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہی کو, اور زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو. مگر یہ کہ کوئی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو جسے تم اپنے آپس میں لیتے دیتے ہو, تو ایسی صورت میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو. اور گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو, اور ضرر نہ دیا جائے کسی لکھنے والے کو اور نہ کسی گواہ کو. اور اگر تم ایسا کرو تو بے شک وہ تمہارا گناہ ہوگا, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے, اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اس لمبی ترین آیت میں اگر آپ نے ترجمہ سنتے وقت بھی غور کیا ہو تو 10 باتیں بیان ہوئی. یہ جب میں 10 باتیں بتاؤں گا تو آیت کی طوالت کے باوجود آیت آپ کو آسان لگے گی. اے ایمان والو, جب آپس میں لین دین کرو تو اجل مسمہ یعنی وقت مقررہ تک, کہ فلاں ڈیٹ فکس ہے, اس وقت تک تم مجھے غلہ دو گے. یہ میں نے غلہ اس لیے بولا ہے, پیسے نہیں بولا, اس لیے کہ اس آیت کا تعلق بے سلف کے ساتھ ہے, وہ جو پیسے ایڈوانس دینا اور چیز بعد میں لینا ہوتا تھا. تو لکھ لیا کرو, پہلی بات ہے لکھ لیا کرو. دوسری بات ہے کون لکھے؟ کاتب. تیسری بات ہے کاتب انکار نہ کرے. چوتھی بات ہے لکھاتے وقت جس نے قرض دینا ہے, جس نے وہ غلہ دینا ہے, پیسے لے چکا ہے, عبارت وہ لکھائے, املا وہ کرائے. پانچویں بات ہے اگر وہ ضعیف ہو, نادان ہو, یا پڑھا ہوا نہ ہو, یا لکھا نہ سکتا ہو, اس میں طاقت و استطاعت نہ ہو, تو اس کا پھر ولی وارث, جیسے اگر وہ بچہ ہے تو اس کا کوئی بڑا, وہ بیچ میں پڑ جائے اور وہ بولے اور وہ لکھوائے. چھٹی بات ہے
کہ گواہ بنا لو یا 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ عورت اگر بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرائے۔ 7ویں بات ہے کہ جو گواہ بنے تھے موقع پر ان کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو وہ گواہی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں، ضرورت کے ساتھ سامنے آئے کہ جی ہم گواہ تھے، تاکہ معاشرے کو اصلاح میں رکھا جائے۔ 8ویں چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز زیادہ پسندیدہ ہے کہ کہیں تم لوگ کسی شک میں نہ پڑ جاؤ اور بعد میں کسی پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں نے ہی مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہمارے بندے پہلے شرماتے ہیں اور بعد میں جھگڑتے ہیں۔ یہ ٹیکسی اور رکشے والا ہی آپ مکا کرے نا تو وہ کہ جو مرضی دے دینا، تو آپ بیٹھ جاؤ گے تو آگے جا کے چوڑا ہو جائے گا کہ میں نے اتنا ہی لینے ہیں، تو پہلے ڈیل کر لینا چاہیے نا۔ کبھی بھی اعتماد نہ کرو، بھائی جو بات سچی ہے وہ سچی ہے، تو شریعت نے یہ راستے رکھے ہوئے ہیں۔ 9ویں چیز ہے الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، اگر حاضر تجارت ہے، ایک ہاتھ سے پیسے دو دوسرے ہاتھ سے سودا پکڑو، تو اس میں گواہوں کی لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو سامنے سودا ہو رہا ہے۔ اور 10ویں چیز ہے ولا یدار کاتب ولا شہید، کہ کاتب کو اور گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ آپ نے دیکھا نا بندے کاتبوں کو اور گواہوں کو تھریٹ بھی کرتے ہیں اور غلط قدم اٹھاتے ہیں ان کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فساد کا یہ دروازہ بھی بند فرمایا ان کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہ 10 چیزیں ہیں جو اس لمبی آیت کے اندر وقفے سے موجود ہیں، باقی کنیکٹیو الفاظ ہیں اور مقصود یہی چیزیں تھیں جو ہماری سمجھ میں آئیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب حدیثیں سنیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشہد ان السلف المدمون الی اجل مسمى قد احلہ اللہ فی الکتاب واذن فیہ، کہ جو بیع سلف ہے، پیسے پہلے دینا اور سودا بعد میں لینا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حلال قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہی آیت آپ نے پڑھی۔ تو بیع سلف کے اوپر یہ معمول ہے اور اس کا حلال ہونا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ یہ فرمان ابن عباس کا ہے، اور ہر صحابی کا قرآن کی تفسیر میں جو بھی فرمان ہوتا ہے وہ فرمان مصطفیٰ ہوتا ہے۔ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 3180 3180، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مرفوعاً، مرفوع کا مطلب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے پہنچے۔ والناس یسلفون فی الثمر العام والعامین، تو لوگ پھلوں میں بیع سلف کرتے تھے 1 یا 2 سال کے لیے، یعنی پیسے پہلے لے لو، اگلے سال مجھے غلہ دے دینا، کھجوریں دے دینا، جو دے دینا، یا اس سے اگلے سال یا اس سے اگلے سال، اور ثلاثتاً 1 2 3 سال تک کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے۔ شک کا اسماعیل، جو حدیث کو روایت کرنے والے نچلے عالم دین ہیں، ان کو شک ہے کہ ابن عباس نے 2 سال بولا یا 3 سال بولا۔ فقال من سلف فی تمر، جس بندے نے کھجوروں میں بیع سلف کی کہ میں کھجوریں بعد میں لے لوں گا، پیسے ایڈوانس دیتا ہوں، فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیع سلف کرنی چاہیے، ناپ بھی پہلے طے کر لیا جائے، اور وزن کرنے کے قابل چیز ہے تو پھر وزن بھی پہلے طے کر لیا جائے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2239 2239، اور مسلم شریف میں ہے 1604 1604۔ قال عبداللہ ابن ابی اوفا کننا نسلف نبیت اہل الشام فی الحنطۃ والشعیر، ہم شام کے کسانوں کے ساتھ یہ بیع سلف کرتے تھے، گندم کی اور جو کی۔ یہ ہمارے پاس سال کے سال آتے تھے، ہم سے پیسے لے جاتے تھے، جیسا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، مختلف علاقوں کے مختلف تاجر آتے ہیں، لوگ انہیں پیسے دے دیتے ہیں، یا وہ چیزیں یہاں آ کے کچھ لوگ قسطوں پر بیچتے ہیں،
کئی اس کے مختلف طریقے ہیں. خیر وہ فرماتے ہیں کہ گندم، جو و زیت اور زیتون کا تیل یہ ہم ان سے لیتے تھے اور پیسے ایڈوانس دے دیتے تھے. فی کیل معلوم الی اجل معلوم، ناپ بھی پہلے سے معلوم ہوتا تھا اور مدت بھی پہلے سے معلوم ہوتی تھی، فلاں ٹائم ہے، اتنا تم نے دینا ہے. قلت الی من کان اصلہ عندہ، میں نے سوال کیا، نچلا راوی اوپر والے راوی پہ سوال کر رہا ہے کہ ان کے پاس وہ چیزیں ہوتی بھی تھیں کہ نہیں، یہ پیسے دے دیتے تھے، اب کیا پتہ کہ اس کے پاس وہ گندم، وہ زیتون، وہ جو ہے بھی کہ نہیں، وہ تو دوسرے ملک سے آتا تھا اور پیسے ایک اعتماد کی بنا پر لے کے چلا جاتا تھا. تو انہوں نے جواب دیا، کان اصحاب النبی یسلفون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ اکرام یہ بیع سلف کا کام کرتے تھے. ولم نسألہم الہم حرث ام لا، ہم نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ ان کے پاس اپنے کھیت ہیں بھی کہ نہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 2244 ہے، 2244. یہاں دو باتیں اور ہیں جن کا اس آیتوں سے تعلق ہے، اگرچہ ڈائریکٹلی اس لمبی آیت کے تحت وہ نبی آئیں. ابن عباس نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لو یؤتی الناس بدعواہم لذہب دماء قوم و اموالہم ذکروہا باللہ وقرؤوہا علیہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اگر دعویٰ کریں تو ان کے دعوے مان لیے جائیں، تو ان کے ڈیمانڈ کرنے پر یا کلیم کرنے پر ہی انہیں چیز دے دی جائے تو یہ تو پھر سارا کچھ لے جائیں گے. لیکن اصول یہ ہے کہ الیمین علی المدعی علیہ، کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرے، اور اگر گواہ نہیں ہے تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے مدعا علیہ وہ حلف اٹھا کے اپنی جان چھڑا سکتا. یہ حدیث بہت کتابوں میں ہے اور بخاری شریف میں حدیث نمبر 4552 ہے، 4552. اس آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ 2 مرد گواہ بنا لو یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اس کی وضاحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے کہ عورتوں میں اتنی سمجھداری نہیں ہوتی، ان کے ذہن اپنے ہوتے ہیں، مصروفیات، گھریلو کام کاج اس کی وجہ سے، یا جو بشری ان کے اپنے جداگانہ تقاضے ہیں، ان کی نسوانی مجبوریاں ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذہن کے بارے میں فرمایا کہ اتنا حاضر نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان کی گواہی 2 عورتیں ہوں تو 1 مرد کے برابر جا کے بنتی ہے. نمبر 2، ان کے دین کی طرف سے بھی ہاتھ ان کا پیچھے ہونا، اور ان کے مردوں کے مقابلے پر دین کے معاملے میں پیچھے رہ جانے کا ثبوت اور دلیل آقا نے فرمایا کہ جب ان کے ایام آتے ہیں تو ان دنوں میں یہ ان کو نماز اور ان کے روزے کے معاملے میں ان کو ریلیکسیشن ہوتی ہے، اور ان دنوں میں وہ نہیں بھی پڑھیں تو رمضان شریف والی برکت تو گئی، اور نماز یکسر معاف ہوتی ہے، وہ بھی ان کا نقصان ہوا. لہٰذا عورتوں کی ذہنی مضبوطی مرد جیسی نہیں ہوتی، اور عورتوں کا اسلام پر عمل بھی مردوں جیسا نہیں ہوتا. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور حدیث نمبر 79 ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن ہو قبضہ میں دیا ہوا. پھر اگر تم میں ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے تو بے شک اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے. یہ آیت پچھلی آیت کی ہی مزید وضاحت کر رہی ہے کہ اگر سفر میں ہو تو کاتب نہ ملے تو پھر کوئی چیز گروی رہن رکھ سکتے ہو. یہ رہن کی جمع ریحان ہے، جیسے جبل کی جمع
جبال ہوتی ہے تو گروی بھی رکھ سکتے ہو، اور اگر ایک دوسرے پر ویسے ہی اعتماد کر لو تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے وہ اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے اور اس کا حق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ لکھ لینا یہ امر وجوبی نہیں ہے، یہ امر استحبابی ہے۔ اور ولا تکتموا الشہادۃ، جب گواہی دینی پڑے تو گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا اس کا دل مجرم ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کی تفسیر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الی اجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے غلہ خریدا وقت مقررہ تک، یعنی پیسے دے دیے، غلہ اس سے وعدہ لے لیا کہ فلاں تاریخ تک اور اتنے وزن کے مطابق ادا کرو گے، اور وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوہے کی زرہ رہن کے طور پر رکھی۔ یہ رہن کی تشریح میں بات آ رہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت زید بن خالد جوہنی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یاتی بشہادتہ قبل ان یسألھا، میں تمہیں بہترین گواہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ گواہوں میں سے بہترین گواہ وہ ہے کہ وہ جیسے ہی بلایا جائے فوراً حاضر ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ تو ہیں کہ بلائے جانے سے پہلے ہی حاضر ہو جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تاخیر نہ کرے۔ یہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 1719 ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ تم میں سے میرا زمانہ ہے، میرے ساتھ والے سب سے افضل لوگ ہیں، اور پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے۔ قال عمران بن حسین فرماتے ہیں لا ادری ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد قرنین اور ثلاثہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مجھے یاد نہیں 2 زمانے گنے یا 3 گنے، میرا زمانہ سب سے افضل زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، شاید اگلا بھی گنا، پھر اس کے بعد والا، لیکن مجھے یہ یاد نہیں 2 گنے یا 3 گنے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بعدکم قوما یخونون ولا یؤتمنون، تمہارے بعد وہ قومیں آئیں گی جو خیانت کریں گے اور ان کو امانتیں دیتے وقت اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وہ گواہیاں خواہ مخواہ دیتے پھریں گے جبکہ گواہی مانگی ہی نہیں جائے گی۔ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ، منت مانیں گے اور منت پوری نہیں کریں گے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ، اور ان لوگوں میں موٹاپا رائج ہو جائے گا، وہ لوگ موٹے ہو جائیں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2651۔ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ اس آیت میں یہ جو ارشاد ہے کہ جو تم دل میں چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے تو اللہ تعالیٰ سب کا محاسبہ کرے گا، حساب لے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بہت کرب کا اظہار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گھٹنوں کے بار کھڑے ہو کر معافی مانگنے لگے، یا رسول اللہ ہم پر نماز فرض ہوئی، ہم نے پریشانی نہیں لی، زکوٰۃ فرض ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ فرض ہوا، کوئی مسئلہ نہیں، یا رسول اللہ دلوں کے خیال پر کنٹرول ہمارے بس میں نہیں ہے، شفقت فرمائی جائے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے اپنی اس مشکل کا اظہار کیا تو جوش رحمت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگلی آیتیں نازل فرمائیں۔ وہ آگے پڑھیے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ ایمان لائے رسول اس پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کسی کے درمیان اس کے رسولوں میں سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ رسول ایمان لائے جو ان پر نازل ہوا اپنے رب کی طرف سے، اور سارے مومن ایمان لائے، اور سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ یہ آیت پہلے 177 نمبر میں گزر چکی ہے۔ آگے سورۃ النساء میں اسی طرح کے الفاظ 136 نمبر میں آئیں گے۔ وہ جو میں نے 3 مقام پر یہ چیزیں بتائی ہیں، آیتوں کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن مفہوماً ایمانیات ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا قرآن شریف کے اندر متعدد مقامات سے ثابت ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایمان کا ذکر جگہ جگہ فرمایا ہے، اس میں اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہ بڑی صراحت کے ساتھ دستیاب ہیں، اور آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے کہ اہل سنت کی بجائے ایک طبقہ ایسا ہے جن کے عقائد کی کتابوں میں یہ 5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں: توحید، عدل، رسالت، امامت اور قیامت۔ یہ 5 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے عقائد میں سے یہاں فرشتوں کا بھی ذکر ہے اور کتاب کا بھی ذکر ہے، اور انہوں نے اپنے عقائد میں سے فرشتے اور کتابیں نکالے ہوئے ہیں۔ یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، اور فرشتوں اور کتابوں کا ذکر اور اللہ کی توحید کے ساتھ ان کا اکٹھا بیان قرآن میں 3 مقامات پر کم از کم موجود ہے، اور اہل سنت کا صحیح عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ عین قرآن شریف کے مطابق۔ اس کی باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء کے اندر بیان ہوگی۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے موافق، اسی کے فائدے کے لیے ہے جو اس نے نیک کام کیا، اور اسی پر ضرر ہے اس کا جو اس نے برا کام کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا بے قصد ہم سے قصور سرزد ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے رب ہمارے، اور نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مددگار ہے، تو کافروں پر ہماری مدد فرما۔ ناسخ و منسوخ کے اوپر جو آپ نے مضمون لکھا تھا، وہاں آپ کو یاد ہوگا یہ آیت نمبر 284 جو پہلے گزری ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم دل میں بات چھپاؤ گے یا ظاہر کرو گے، ہر ایک کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کو اس آیت نمبر 286 سورۃ بقرہ کی آخری آیت نے منسوخ کیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں نے عرض کیا کہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے حضور سے ریکویسٹ کرنے لگے، حضور یہ ہم نبھا نہیں سکتے۔ یہ سارا پس منظر بتا رہا ہے کہ قرآن کے اندر ناسخ منسوخ کسی بھاری وجہ سے ہیں، خواہ مخواہ نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے کوئی اپنے طرف سے کوئی بات چلائی ہو، نہیں، باقاعدہ اس کا سبب آیتوں کے اندر، تفسیروں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی گڑ گڑاہٹ، آہوزاری اس بات کی متقاضی تھی کہ ان پر شفقت کی جائے۔ اللہ نے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مہربانی کرتے ہوئے یہ آیت صحابہ کرام تک پہنچائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بندے پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جو اس کی برداشت میں ہی نہ ہو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطاء والنسیان، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے الخطاء، خطائیں اٹھا لی ہیں،
و نسیان اور بھول جانے کی بھی معافی دی ہے۔ بائی چانس غیر ارادی طور پر یا بھول کر کوئی چیز کسی سے سرزد اور صادر ہو جائے اس پر اس کی معافی۔ وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ اور جس پر میرے بندے مجبور کیے جائیں اس کی بھی ان کو معافی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2043۔ آگے اس صورت کے فضائل کے بارے میں چند حدیثیں ہیں، اور جس رات کوئی بندہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے تو یہ اس کی کفالت کریں گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں 5009۔ اس طرح بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں جو بھی بندہ پڑھے گا میں ایک ایک حرف کے بدلے میں اس کو عطا کروں گا۔ مسلم 806۔ اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 3 چیزیں عطا ہوئیں، 5 نمازیں، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش ہو جائے گی، خواہ بڑے بڑے گناہ کیے ہوں، بالآخر بخشش مراد ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے 173۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ بقرہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔